بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار یہ سورت پڑھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ابھی اللہ اسے دنیا میں جنتی کہتا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور بابرکت سورت کا وظیفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ سورت 3 مرتبہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں جنت میں، تو آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس سورت کو 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ وہ بابرکت سورت کون سی ہے، میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عبدال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیات کی تلاوت ختم ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جسے قرآن جس قدر یاد ہوگا وہ اپنے پڑھنے کے مطابق جنت میں مقام حاصل کرے گا۔ جتنا قرآن یاد ہوگا اس حساب سے وہ ترتیل سے پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اور اس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل ہرگز نہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ باہوالا صحیح مسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باہوالا حدیث صحیح بخاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ باہوالا حدیث صحیح مسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کامل ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ باہوالا حدیث ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باہوالا حدیث ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ باہوالا صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذلیل و خوار ہو، جس نے اپنے والدین میں سے یا ایک دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ باہوالا حدیث صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ باہوالا حدیث صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ باہوالا صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ وہ سورۃ یاسین ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غفور یا رحیم۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ میں سے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی خوشخبری پوشیدہ ہے۔
جس کے دل میں یہ یقین جاگیز ہو جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص 3 مرتبہ یہ سورت پڑھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنتی کہتا ہے، تو اس کے لیے زندگی کا مقصد صرف ایک رہ جاتا ہے، اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور جنت کا حصول۔ یہ وعدہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امید کی وہ کرن ہے جو ہر گناہ گار، ہر ٹوٹے ہوئے دل، ہر مایوس بندے کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے گناہوں سے چھوٹی نہیں، بلکہ اس کی رحمت سب پر حاوی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچائی، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ بس اے خوش نصیب انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام جنتی لکھا جائے تو اپنی زبان کو دل سے، ایمان سے اور زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ ہے، جو سچے دل سے عمل کرے اللہ اسے دنیا میں عزت، آخرت میں جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے نوازے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔